مظہر عباس صاحب، گو کہ بھارت نے کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت کی مخالفت کی ہے، لیکن پھر بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلائے جانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بھارت کیوں کسی تیسرے فریق کی مداخلت پر اعتراض کر رہا ہے؟ اگر تو نیوٹرل وینیو پر آپ نے تحقیقات کرنی ہے اور آپ سچے ہیں تو پھر تحقیقات کرنے دیجئے۔ دیکھیں، وہاں جو مختلف جواز پیش کیے جاتے ہیں جب آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کی بات کرتے ہیں، اور وہ پھر جو انڈین پارلیمنٹ پہ اٹیک ہوا تھا یا 26/11 جو ہوا تھا، ان ساریوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ یہاں جو پرابلم ہوئی انڈیا کے ساتھ وہ یہ کہ وہ اس نے کوشش کی کہ پاکستان کو بولڈ کر دے، لیکن وہ نو بال ہو گئی، اور جو سچویشن ابھر کر سامنے آئی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جو دعویٰ کروایا کہ فلاں گروپ نے رسپانسبلٹی کلیم کی ہے، وہ بالکل ایک ان نون نام ہے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آف شوٹ ہے لشکر طیبہ کا۔ سوال یہ ہے کہ لشکر طیبہ اپنا آف شوٹ کیوں بنائے گی؟ اگر اس نے کوئی کارروائی کر دی ہے تو لشکر طیبہ ذمہ داری قبول کرے گی۔ وہاں وہ ان کا ایک بڑا لوپ ہول نظر آیا، وہاں وہ ایک ویکر وکٹ پر نظر آئے، اور اس کے بعد جو بھی باتیں ہوئیں کہ انہوں نے پاکستان پہ ڈائریکٹلی الزام لگایا، ایف آئی آر کاٹی، یہ ساری آفٹر تھاٹس تھیں۔ انیشلی ان کی یہ سمجھ میں آیا، کیونکہ جو ماضی میں ضرور یہ الزامات رہے ہیں، سخت الزامات رہے ہیں، لیکن پچھلے چند سالوں میں یہ کراس بارڈر ٹیررزم کے الزامات اس طریقے سے سامنے نہیں آئے، اور یہی جو ہے وہ بی جے پی اسی سے بہت پریشان ہے، اور انٹرنیشنلی جو بہت زیادہ اس معاملے پہ اس لحاظ سے انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا، اور وہ اسی وجہ سے۔ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، خاص طور پہ یونائٹڈ اسٹیٹس ہے، یو این ہے، انہوں نے ابھی تک اپنا کوئی ڈیلیگیشن، کوئی نمائندہ پاکستان اور انڈیا بھیجا نہیں ہے۔ اگر چیزیں فیس سیونگ کی طرف جاتی ہیں کہ انڈیا اپنی فیس سیونگ چاہے گا، فیس سیونگ ہوگی، تو عین ممکن ہے کہ امریکہ کا کوئی جو ہے ایڈوائزر یا ان کا نیشنل سیکیورٹی کا کوئی بھی نمائندہ پاکستان اور انڈیا کا دورہ کرے اور اس کو ڈی اسکلیشن پر مجبور کیا جائے، یا ان سے کہا جائے کہ آپ ڈی اسکلیٹ کر جائیں۔ رابطے بھی ہوئے ہیں اور امریکہ کی جانب سے ایک واضح پیغام بھی آیا ہے۔ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اس رابطے میں ایک چیز ہمارے لیے بھی میٹر آف کنسرن ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب وہ انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں تو امریکنز پاکستان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انڈیا کی انویسٹیگیشن کو، انڈین گورنمنٹ کی انویسٹیگیشن کو اسسٹ کریں یا ہیلپ کریں اس میں، جو کہ ظاہر ہے پاکستان کو بھی قبول نہیں ہے، اور شاید انڈیا بھی وہی پوزیشن لے رہا ہے۔ ہم نے تو آفر کیا کہ اقوام متحدہ کا ایک کمیشن بنا دیا جائے تحقیقات کے لیے، ہم تو یہ آفر کر رہے ہیں۔ یہی جو الزام لگا رہے ہیں اسی کی تحقیقات مان لی جائے۔ نہیں، یہی تو میں بات کہہ رہا ہوں بھائی، یہی تو بات کہہ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ڈپلومیٹک کامیابی ہوئی ہے، تو ڈپلومیٹک کامیابی تو ہماری اس صورت میں ہوگی کہ یا تو اقوام متحدہ خود اپنی انویسٹیگیشن کرے، اس معاملے کو دیکھے، اور یا کوئی انٹرنیشنل انویسٹیگیشن ایسی ٹیم بنائی جائے کہ وہ آ کے اس معاملے کو دیکھے۔ ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ یہ کہ وہ انڈیا کے موقف کو قبول تو نہیں کر رہے، وہ انڈیا کی بات کو قبول تو نہیں کر رہے، لیکن وہاں سے یہ بھی نہیں آ رہا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائی جائے اس معاملے کی۔ اور اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو کیا اس کو سفارتی جیت سمجھا جائے؟ دیکھیں، اجلاس ہونا کافی نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ کہیں اجلاس میں کوئی ویٹو نہ ہو جائے۔ چیز یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ اگر اقوام متحدہ میں کا اجلاس، سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے، دیکھیں اجلاس ایک تو قرارداد پہلے پاس ہوئی، اب دوبارہ اگر اجلاس ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یا تو کوئی اگر کوئی کمیشن بنا کے یا اس کو کوئی بھی فارم دے دیں، کوئی وفد پاکستان اور انڈیا کا دورہ کرتا ہے، تو یہ آپ کی بڑی سفارتی کامیابی ہوگی کہ کم سے کم آ کے سچویشن کی الارمنگ سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جنگ ہوگی تو تباہی ہوگی۔ وہ میں اپنے دعوے کروں، کوئی دوسرا اپنے دعوے کرے، لیکن ہمیں بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ جب جنگ ہوگی تو جنگ پھر وہی ہوتا ہے کہ جنگ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم تھوڑا سا اسکلیشن کریں، پھر ڈی اسکلیشن ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جتنا جنگ ٹلتی رہے اتنا بہتر ہے۔
جتنا جنگ اوائڈ کی جا سکے اتنا بہتر ہے. اور یہ میرا خیال ہے انڈیا میں بھی یہ بات اس چیز کو، میں انڈین گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا یا ان کے میڈیا کی بات نہیں کر رہا، لیکن جنرلی انہیں بھی پتہ ہے کہ اگر جنگ ہوگی تو پھر جواب آئے گا اور جواب سخت ہوگا اور پھر ظاہر تباہی ہوگی. تو کوشش تو میرا خیال ہے ورلڈ کمیونٹی کی یہی ہونی چاہیے کہ جتنی جلدی یہ ٹینشن ڈیفیوز ہو اتنا بہت بہتر ہے، کیونکہ ایک مرتبہ اگر یہ بات چھڑ گئی اور یہ صورتحال اسکلیشن کی طرف چلی گئی، پھر چیزوں کو روکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا 10 دن کا، 15 دن کا. بھارت کس کی مانے گا؟ دیکھیں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اگر یہ پوزیشن لیتی ہے تو بہت اچھا ہے، انیشیٹو ہوگی اور انڈیا پہ پریشر آئے گا انڈیا پہ. جہاں تک امریکنز کا تعلق ہے، امریکنز جو ہے وہ کس طریقے سے موو کرتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں ہمارا ایک پس منظر ہے، ڈاکٹر صاحب بہتر اچھی طرح جانتے ہیں، ایک پس منظر ہے، اور جو ہمارے لیے بہت سی ایسی کیسز میں جہاں ہمارا بہت اسٹرانگ کیس ہو، وہ پس منظر ہمیں لا کے ایک مشکل میں کھڑا کر دیتا ہے. اور یہی سچویشن جو ہے ہمیں اس چیز سے نکلنا ہے. جیسے انتہا پسندی ہے، انتہا پسندی سے ہم جتنی جلدی نکلیں اتنا بہتر ہے. اس صورتحال سے ہم جتنا اپنا امیج کو بہتر کریں اتنا ہمارے لانگر ٹرم میں ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ انہی چیزوں سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب، آپ کی نظر میں ہماری فوجی قیادت کا جرأت مندانہ عزم اور موقف کس طرح سے ریفلیکٹ کر رہا ہے ہماری عوام پر؟ دیکھیے، پاکستان کی قوم دفاعی معاملات میں ہمیشہ سے، آج سے نہیں ہمیشہ سے فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور کھڑی رہی ہے ہمیشہ سے. جب سیاسی معاملات ہوتے ہیں وہاں اختلاف رائے ہوتا ہے، وہاں دو رائے ہوتی ہیں کہ کس کو سیاست میں آنا چاہیے، کس کو نہیں آنا، یہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے. لیکن جب بھی پاکستان میں کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں ہمیں یہ خطرات ہوتے ہیں، جہاں جو ہے وہ جنگی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، چاہے وہ 65 ہو، چاہے 70s ہو، کوئی بھی ایسی سچویشن ہوتی ہے، تو آپ تاریخی طور پہ دیکھیں، یہ پاکستانیوں کے بلڈ کا حصہ ہے یہ، کہ وہ ایسے معاملات میں ہمیشہ جو ہے فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، جتنا بھی اختلاف حکومت سے ہو. لیکن بات جو ہے، اور اس چیز کو میرا خیال ہے اس چیز کو آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. ٹھیک. کہ کس کا کیا رول ہے اور کیا رول رہنا چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ایک مضبوط قوم بناتی ہے، اور اسی چیز کو ہمیں جو ہے آگے لے کے جانے کی ضرورت ہے. کہ آج تمام تر اپوزیشن آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آج تمام تر اختلافات کے باوجود وہ حکومت کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس سے یہ چیز آپ کو سبق سکھاتی ہے کہ جب زمانہ امن ہو تب ہم کیوں نہیں متحد رہتے ہیں، تب ہم کیوں نہیں چیزوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے. ہم ایک جنگی صورتحال میں ہی کیوں متحد ہوتے ہیں، ہم ایک ایسی صورتحال میں ہی کیوں متحد ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے، اگر آپ امن کے دور میں بھی اسی طرح متحد رہیں تو آپ اکنامکلی گرو کریں گے، آپ پولیٹیکلی گرو کریں گے، اور جب اکنامکلی اور پولیٹیکلی گرو کریں گے تو آپ نیشنل سیکیورٹی کے معاملے میں اور مضبوط ہو جائیں گے. بالکل، اسے یونٹی کی ضرورت ہے، لیکن یہ یونٹی پہلے سیاسی قوتوں میں ہوگی تبھی عوام میں تقسیم بھی ختم ہو سکے گی.